طرف چلتے ہیں. خدا کا کلام جو آج ہمارے لیے ہے، میرے ساتھ نکالیے گا زبور 121. زبور 121 اور اس کے ساتھ میں آئے. جی جس نے نکالیے کہیں آمین. جی پڑھنے کا رہنمائی کیجیے گا. زبور 121 اس کے ساتھ میں آئے. کلام خدا میں سے جی پڑھنے کا رہنمائی کیجیے گا. خدا کے زندہ کلام میں یوں مضمون ہے: خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا. خدا کا زندہ کلام پڑھا سنا ہم سب کے لیے خاص طور پر آمین. آمین. سب کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام مقدس میں سے آج ہم نے زبور 121 کی تلاوت سنی ہے. کلام مقدس میں جب ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو لکھا گیا کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا اور میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے. سو میرے عزیزو، خدا کا بندہ زبور نویس یہ بات لکھتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک خداوند سے ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کمک ہے، ہماری جو مدد ہے، ہماری جو سپر ہے، ہماری جو ڈھال ہے، ہماری جو قوت ہے، ہماری جو طاقت ہے، وہ خداوند کی طرف سے. ہلیلویا. اسی لیے جو 7ویں آیت میں بات لکھی ہے، لکھا گیا کہ خداوند ہر بلا سے تجھے کیا رکھے گا؟ محفوظ رکھے گا. یعنی کہ ہر بلا سے، ہر طرح کی بیماریوں سے، ہر طرح کی کمزوریوں سے، ہر طرح کے وائرس سے، ہر طرح کے موسم کے برے اثرات سے خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا. کیونکہ وہ ہماری راہوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری سوچوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے خیالوں ارادوں کو جانتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خداوند تجھے ہر بلا سے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا. خدا اس بات کو جانتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں جب جاب پر جاتے ہیں تو وہ بڑی مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں. ان کو بڑے سارے ایسے راستے کراس کرنے پڑتے ہیں جو مشکل والے ہیں، اور اسی لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند تجھے ہر بلا سے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا. کئی دفعہ انسان جو ہے وہ تھوڑی لاپرواہی کرتا ہے، لیکن خدا پھر بھی اسے کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے. زبور 140 اس کی پہلی آیت پڑھیے گا. زبور 140 اس کی پہلی آیت. اے خداوند مجھے برے آدمی سے رہائی بخش، مجھے بدخور آدمی سے محفوظ رکھ. آمین. آمین. خدا کا بندہ زبور نویس یہ لکھتا ہے خداوند مجھے برے آدمی سے کیا کر؟ محفوظ رکھ. خدا برے لوگوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے. خدا جو ہے ہر طرح کے حالات میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے تند کو، یعنی کہ اس آدمی سے جو جھگڑالو ہے، جو لڑائی کرتا ہے، جو پرابلم کریٹ کرتا ہے، مجھے اس سے بھی کیا کر؟ محفوظ رکھ. یہ دعا ہے، یہ ایک دعا ہے. جب ہم دعا میں یہ الفاظ بولتے ہیں تو خدا ہماری کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. اور دعا میں جو الفاظ بولے جاتے ہیں خدا آپ کے ان الفاظوں پر غور کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ آسمان کو کھول دیتی ہے. کیونکہ دعا ایک ایسی چابی ہے، دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو آسمان، بند آسمان کو بھی کھول دیتا ہے. کیونکہ ایلیا نبی نے جب دعا کی تو آسمان کیا ہوا؟ بند ہو گیا، اور 3.5 سال تک
آسمان بند رہا، نہ می برسا اور نہ ہی اوس پڑی، اور زمین اس قدر بنجر ہو گئی کہ زمین پر کچھ بھی اناج جو تھا وہ بویا نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن جب ایلیا واپس آیا تو اس نے آ کر دعا کی اور دوبارہ پھر سے جو ہے وہ بارش برسنا شروع۔ ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، خدا جو ہے وہ اپنے خادموں کی دعاؤں کو سنتا اور ان کا جواب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور خدا کا بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خواہ موت کی وادی کے سایہ میں سے میرا گزرو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ ہم کہیں پر بھی ہیں، کسی رستے پہ بھی ہیں، کہیں پر بھی جا رہے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہوتا ہے، ہمارا یہ بھروسہ ہوتا ہے، ہمارا یہ توکل ہوتا ہے کہ میرا خدا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، جو مجھے ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے۔ سو میرے عزیزو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں صدرک مصر اور عبدالچو، ان لوگوں نے بھی خدا پہ بھروسہ رکھا اور انہیں کہا گیا کہ اگر تم نے اس مورت کو سجدہ نہ کیا تو تمہیں جلتی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے ان کا یہ ایمان تھا، ان کا یہ بھروسہ تھا کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ سو میرے عزیزو، جب ان کا بھروسہ تھا تو خدا نے ان کے بھروسے کو بریک نہیں کیا، توڑا نہیں ہے، بلکہ ان کے بھروسے کو مضبوط کیا، اور جب انہیں آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ خود آگ موجود ہوا اس آگ میں ان کے ساتھ۔ ہلیلویا۔ اور جب وہ گرائے گئے، جب وہ پھینکے گئے، تو جو ہمارا زندہ خدا ہے، جو ہمیں ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ اس آگ میں موجود تھا، اور آگ جو تھی انہیں چھو نہیں سکتی تھی، بلکہ آگ میں وہ چل پھر رہے ہیں۔ اور جنہوں نے پھینکا، نبوکدنضر نے آ کر دیکھا کہ پھینکے تو ہمیں 3 تھے لیکن نظر مجھے 4 آ رہے ہیں، اور چوتھے کی صورت جو ہے وہ الہزادے کی سی ہے۔ ہلیلویا۔ اور اس نے کہا کہ یہ چوتھا تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن پھینکے تو ہم نے 3 تھے اور چوتھا کہاں سے آ گیا؟ یہ وہ ہے جو ہر بلا سے ہمیں کیا کرتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے، ہر بلا سے محفوظ کرتا ہے۔ اور اس نے آ کر ان کو بھی جو ہے اس بھٹی میں سے نکال لیا، اور وہ محفوظ جو ہے اس آگ میں سے باہر آ گئے۔ سو میرے عزیزو، اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے خداوند ہر بلا سے تجھے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خدا نے ان کی جانوں کی بھی حفاظت کی، انہیں گلنے نہیں دیا، سڑنے نہیں دیا، انہیں نقصان نہیں پہنچنے دیا، بلکہ ان کو محفوظ کیا اور شریروں کے منہ کو بند کر دیا۔ خدا شریروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ ہلیلویا۔ کلام مقدس میں امثال کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 21 آیت اگر پڑھیں، جی پڑھیے گا ذرا، 19 باب اور اس کی 21 آیت امثال۔ 21 آیت۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خدا کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے۔ آمین، آمین۔ کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کے دل میں تو بہت سارے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کتنے منصوبے باندھتا ہے، میں گھر بنا لوں گا، میں گاڑی لوں گا، اپنے بچوں کے فیوچر، کوئی کیا کچھ نہیں سوچتا، انسان بہت منصوبے بناتا ہے۔ آدمی کے دل میں اتنے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند کا ارادہ ہی قائم رہتا ہے۔ جو خدا کے ساتھ رہیں گے، جو خدا کی بات کو مانیں گے، جو خدا کے حکموں پر عمل کریں گے، جو خدا کی فیور میں آ جائیں گے، جو اس کے ہاتھ کے
اس لیے میرے عزیزوں کلام مقدس میں یہ بات لکھی ہے آدمی کے دل میں بہت سارے منصوبے ہیں. آدمی کے دل میں منصوبے ہونا بری بات نہیں ہے. منصوبے رکھنا اچھی بات ہے, پلاننگ کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر اس پلاننگ میں خدا کو شامل کر لیا جائے, اگر اس پلاننگ میں اپنے یسوع کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہر ایک منصوبے جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. جب ہم اپنے خدا کو اپنے منصوبوں میں شامل نہیں کرتے تو ہمارے سارے منصوبے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں, رد ہو جاتے ہیں, اور ہمارا کوئی بھی منصوبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے کلام مقدس میں کہا گیا کہ آدمی کے دل میں بہت سارے منصوبے ہیں, لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. خداوند کا ارادہ قائم رہے گا. خداوند جو ارادہ کرتا ہے, خداوند نے پلان کیا کہ زمین اور آسمان کو بنایا جائے. خدا نے پلان کیا کہ اس زمین پر جو ہے وہ جڑی بوٹیاں درخت اگائے جائیں. خداوند نے پلان کیا سورج چاند ستارے بنائے جائیں. خداوند نے پلان کیا آدم اور حوا کو بنایا جائے. تو خداوند نے جو منصوبے بنائے, جو پلاننگ کی, اس نے پورا کیا. اور جب آدم اور حوا نے گناہ کر لیا تو اس کے بعد پھر خدا نے منصوبہ بنایا کہ اب ان کے گناہوں کے کفارے کے لیے بھی جو ہے وہ کسی کو بھیجا جائے. خدا کے منصوبے جو ہے وہ کامیاب ہیں. ہلیلویا. اور خدا نے جو منصوبہ بنایا, خدا نے جو پلاننگ کی, خدا نے جو ارادہ کیا وہ پورا کیا, اور اس نے اپنے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا. اور اس نے آ کر یہ نہیں کہا کہ میں آدم کے گناہ کا کفارہ نہیں دوں گا, بلکہ اس نے کہا اے باپ تیری مرضی پوری ہو, جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آسمان پر اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے فرشتے ہر دم اسے قدوس قدوس کہتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے حضور جھکتے ہیں, اور کوئی اس کی مرضی کے بغیر بات نہیں کی جاتی. اور اس نے کہا کہ باپ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو, اور زمین پر اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے لوگ اس کی عبادت کریں, اس کے لوگ اس کے قدموں میں جھکیں. اس کی مرضی یہ ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں, جو اس کے حضور جھکنے والے ہیں, وہ ہر روز اس کی عبادت کریں, وہ ہر روز اس کے قدموں میں آئیں, ہر روز اس کے آگے پرستش کریں, اس کے نام کو جلا دیں, تاکہ اس کے حضور میں جب وہ بیٹھیں گے تو آسمان سے ان کے لیے جو ہے وہ برکت آئے گی, اور ان کی ہر ایک جو دل کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی. ہلیلویا ہلیلویا. اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ آدمی کے دل میں بہت سارے منصوبے ہیں, لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا. اور خداوند نے جو منصوبے بنائے وہ پورے کیے, جو ارادے کیے وہ قائم رہے. زبور 105 اگر پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت تو لکھا ہے خداوند کا شکر کرو جس کے نام سے دعا کرو, اس کے نام سے دعا کرو, قوموں میں اس کے کاموں کو بیان کرو. ہلیلویا. خداوند کا کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا ہے. شکر گزاری اس کی جب کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں. اس کی جب شکر گزاری کرتے ہیں تو پھر ہمارے گھرانوں کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اور جس کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں, یعنی کہ ہم خدا کے نام سے جب دعا کرتے ہیں تو دعا جب کرتے ہیں تو دعا کے ذریعے سے ہمارے بہت سارے کام جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو دعا سے بھی تھوڑا کتراتے ہیں, دعا نہیں کرتے, چرچ نہیں آتے. اگر کسی کو کہا جائے تو وہ دعا سے بھاگتے ہیں, دعا کے لیے جو ہے وہ قدموں میں, خدا کے قدموں میں نہیں آتے. اگر پاسٹر صاحبان کبھی ان کے گھر میں چلے جائیں تو پادری صاحب کو دیکھ کے وہ باہر نکل جاتے ہیں, دعا نہیں کرتے. ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پادری صاحب آئے ہیں, اب انہوں نے دعا کرنی ہے, اور وہ دعا سے پہلے باہر نکل جاتے ہیں تاکہ دعا میں بیٹھنا نہ پڑے.
سارے ایسے خاندان ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا گیا ہے خداوند کا شکر کرو، اس کے نام سے دعا کرو، قوموں میں اس کے کاموں کو کیا کرو؟ بیان کرو۔ قوموں میں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی ایک قوم کے اندر یا کسی ایک فرد کے سامنے یا کسی ایک انسان کے سامنے یا کسی ایک فیملی کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنا ہے، بلکہ لکھا گیا قوموں کے درمیان اس کا بیان کرو کہ اس نے کتنے بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے سمندر کو ایک جگہ پر جو ہے وہ جمع کر دیا، اس کا سارا پانی جو ہے وہ ایک جگہ پہ جمع کر کے اس کی حد بندی کر دی کہ تو نے اس سے آگے نہیں آگا۔ ابھی پچھلے دنوں بہت سارا بتایا جا رہا کہ بہت بڑا جو ہے وہ فلڈ آ رہا ہے، بہت طوفان آ رہا ہے سمندر کے اندر، لیکن خدا نے اس کی حد کو مقرر کیا ہے اور پھر کیا ہوا؟ وہ تھم گیا، کیونکہ خدا کی مرضی کے بغیر سمندر ایک انچ بھی جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے میرے عزیزوں، خدا نے ہر ایک چیز کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ آسمان جو ہے وہ کبھی خدا کی مرضی کے بغیر پانی نہیں برسا سکتا، بارش کبھی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب وہ حکم دیتا ہے تو بارش ہوتی ہے، جب وہ حکم دیتا ہے تو بارش بند ہو جاتی ہے۔ نوح کے وقت کو دیکھتے ہیں ہم، نوح کے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، خدا نے جب کہا کہ بارش ہوگی تو بارش ہوئی، اور کتنی بارش ہوئی؟ اتنی بارش ہوئی کہ ساری زمین جو ہے، جتنے پہاڑ تھے، اونچے اونچے پہاڑ بھی اس زمین کو اس پانی کے اندر ڈوب گئے، اور دنیا جتنی بھی تھی ساری اس پانی کے اندر برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ خدا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب خدا چاہتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، خدا نے جب حکم دیا تو بارش برسنا شروع ہو گئی، خدا نے جب حکم دیا تو بارش بند ہو گئی، اور پھر لکھا ہے کلام مقدس میں کہ کئی دن کئی مہینے لگ گئے اس کو ڈرائی ہونے میں، خشک ہونے میں، اور لکھا ہے کلام مقدس میں کہ آسمان کے دریچے بھی کھل گئے اور زمین کے سوتے بھی ٹوٹ گئے اور زمین اور آسمان کا پانی ایک ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، جب خدا چاہتا ہے تو پھر وہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ اس کے کاموں کو کیا کرو؟ قوموں کے درمیان بیان کرو، قوموں میں بیان کرو کہ وہ کیسا غیور خدا ہے، اور اس کی غیوری دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں کہ وہ مظلوموں پر رحم کرتا ہے، وہ غریبوں پر رحم کرتا ہے، وہ اگر کوئی اندھا اس کے پاس آ جائے تو اس کو بینائی دے دیتا ہے، اگر لنگڑا اس کے پاس آ جائے تو اس کو چلنے کی برکت دیتا ہے، اگر کوئی مردہ اس کے سامنے آ جائے تو اس کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ یہ قوموں کے اندر اس کی قدرت کا بیان ہے۔ جب ہم اس کی قدرت کا بیان لوگوں کے اندر کرتے ہیں تو پھر لوگ اس سے برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ زبور 19 اور اس کی 14ویں ورس دیکھیں گے، جی ذرا پڑھیے گا، زبور 19 اور اس کی 14ویں آیت۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور قبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، آمین، آمین۔ دیکھیں میرے عزیزوں، زبور میں اس کیا بات خوبصورت لکھتا ہے، کہتا ہے میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہو۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں یہ کلام ہے، ہم جو بات کرتے ہیں وہ کلام ہے، بچے جو بات کرتے ہیں وہ بھی کلام ہے، بڑے جو بات کرتے ہیں وہ بھی کلام ہے۔ جو کچھ ہمارے منہ سے نکلتا ہے یعنی کہ یہ کلام ہے، لیکن ہمارے اس کلام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جو کچھ خدا کے منہ سے نکلتا ہے وہ کلام ہے، اور وہ کلام تاثیر رکھتا ہے، اور وہی کلام ہماری زندگیوں کے
میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا میرے منہ کا کلام اور میرے دل کے خیال تیرے حضور مقبول ہوں۔ ہمارے دل کے خیال کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے بھیانک، بڑے عجیب دل کے خیال، ایسے ایسے خیال آ جاتے ہیں دل کے اندر، میں بیٹھا ہوں، شاید ابھی کوئی ایسی چیز آئے اور وہ مجھے ہلاک کر دے، یا ایسا کچھ ہو جائے، خیال ایسے آتے ہیں۔ ہمارے دل کے جو خیال ہیں وہ برے ہیں، لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں قوت دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ اور لکھا ہے خداوند اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے مجھے بچا۔ ہمارا جو فدیہ دینے والا ہے اس کو ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کتنے لوگ ہیں اس کو جانتے ہیں؟ اس کے لیے تعریف جا سکتے ہیں؟ ہلیلویا، ہلیلویا، پریز دی لارڈ۔ ہمارا جو فدیہ دینے والا ہے وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے، جس نے ہماری جانوں کا فدیہ دیا ہے، جس نے ہماری خاطر صلیب پر جان دی ہے، جس نے ہماری خاطر کانٹوں کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے، جس نے اپنے بدن پر کوڑے لگوا لیے، اور جس نے اتنے دکھ سے اور کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ آج ہمیں کچھ تھوڑا سے بھی کچھ بات کر دیں تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں کوئی کہہ دینا تو کپڑے کھینچتے پائے تو وہ لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دے تو ہم اسی وقت اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جو بندہ بات کر رہا ہے شاید وہ صحیح ہے، لیکن جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ ہلیلویا، ہلیلویا، ہلیلویا۔ کیونکہ ہمارے جو منہ سے نکلتا ہے وہ کلام ہے، اور وہ کلام جب خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو پھر وہ برکت کا باعث ہوتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا خوبصورت بات لکھی ہے، یہ کتاب ہے چھوٹی سی، اسے کھا لے۔ چھوٹی کتاب کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور چھوٹی کتاب مکاشفہ کی چھوٹی کتاب ہی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب جس نے کھا لی اس کا پیٹ کڑوا ہو گیا، کیونکہ مکاشفہ ایک سچائی ہے، مکاشفہ ایک جو ہے وہ سچائی ہے، اور جب سچائی کا کلام ہمارے اندر جاتا ہے تو ہمارا پیٹ جو ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے، اور جب وہ پیٹ کڑوا ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر سے برائی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ کلام مقدس میں لکھا گیا تیرا پیٹ کڑوا ہو جائے گا لیکن تیرا منہ جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو کلام ہم بولیں گے، جب ہم بولیں گے تو جو کلام ہے جب لوگوں تک پہنچے گا تو وہ کلام لوگوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، وہ کلام لوگوں کی زندگیوں کے اندر ریوائول لے کر آئے گا، وہ کلام جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو ہے برکت کا باعث بنے گا۔ اس لیے کلام مقدس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ چھوٹی کتاب کھا لے، تیرا پیٹ تاکہ کڑوا ہو جائے۔ ہم کلام کو سنتے ہیں لیکن کلام کو اندر نہیں لے کے جاتے۔ کلام مقدس میں کہا گیا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ ہم دنیا داری کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم کلام کو تو سنتے ہی نہیں ہیں، اور کلام اگر کبھی سن بھی لے تو ہمارے اندر جڑ نہیں پکڑتا، ہمارے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں بناتا، اور جب وہ کلام جگہ بنا لیتا ہے، جب وہ کلام ہمارے اندر چلا جاتا ہے، جب وہ کلام ہمارے اندر رہتا ہے تو اس کلام سے پھر بیماریاں، کمزوریاں، پریشانیاں، ہر طرح کی بری چیزیں، ہر طرح کی بدگوئی، ہر طرح کے عیب جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کلام نے جگہ لے لی ہے۔ جب کلام جگہ لیتا ہے تو پھر برائیاں جاتی رہتی ہیں، اور کلام کو جگہ دیتے نہیں ہم۔ جب کلام کو جگہ دیں گے تو پھر کلام ہمارے اندر سے برائی کو ختم کرے گا۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ لکھا گیا میرے منہ کا کلام میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ہے۔ اے خداوند اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے، میرے فدیہ دینے والے، بات کی جا رہی ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، میرے فدیہ دینے والے،
میرے منہ کے کلام پر جو ہے اور میرے دل کے خیالوں پر غور کر۔ ہم باتوں باتوں میں خطائیں کرتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، لیکن اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تو نہیں ہے؟ کیا میرے بات کرنے سے کسی کو ٹھیس نہیں پہنچے گی؟ کیا جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی کے لیے برکت کا باعث بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کہ اگر میں بات کر رہا ہوں تو کسی کو ٹھوکر لگے، اور اگر کسی کو ٹھوکر لگے ہماری بات سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے برکت نہیں ہے۔ ہم جو بات کریں وہ بات ہماری ایسی ہو کہ کسی کے لیے برکت کا باعث ہو، تاکہ تیرے منہ کا جو کلام ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ اور خدا کا جو کلام ہے، جو آج بھی خدا کا کلام پڑھا اور سنایا جاتا ہے، ہم اس کلام سے برکت پاتے ہیں۔ خدا کا کلام جب بھی کھولا گیا، جب بھی پڑھا گیا، جب بھی سنایا گیا، اس کلام سے ہم نے برکت پائی۔ ہلیلویا! کلام سے ہم برکت پاتے ہیں، خدا کے کلام سے ہم برکت پاتے ہیں، اور جب ہم کلام کو جگہ دیں گے تو پھر ہمارے لیے برکت ہوگی، اور جب کلام کو جگہ نہیں دیں گے تو پھر ہمارے لیے برکت نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے بڑے دھیان سے اس بات پر دھیان کرنا ہے کہ ہم جو کچھ بولیں وہ کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، بلکہ ہم جو کچھ بولیں وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے۔ اس لیے لکھا گیا، خداوند ہر بلا سے تجھے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے گا، اور وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ جب ہم کسی کے لیے برا نہیں سوچیں گے، برا نہیں کہیں گے، تو پھر ہر بلا سے خدا ہمیں کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا، اور ہماری جانیں بھی جو ہے وہ محفوظ رہیں گی۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے، اور کبھی ہم نے کسی کے بارے برا نہیں کہنا، کیونکہ خدا انصاف کرنے والا ہے۔ ہمارا جو خدا ہے وہ بہتر انصاف کرتا ہے، اور جب ہم خود سے ہی انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں، اور اس ٹھوکر سے ہم نے بچنا ہے، اور ہم نے ہر بلا سے جو ہے پھر محفوظ رہیں گے۔ جو خدا چاہتا ہے، جس طرح خدا ہماری زندگیوں کو اس نے پلان کیا ہے، ہم اس کے مطابق جب زندگی بسر کریں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے۔ سو میرے عزیزو، آج کا خوبصورت کلام یہی ہے کہ خدا ہر بلا سے تجھے کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا، اور وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خدا ہر بلا سے ہمیں محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور ہماری جانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ خدا اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو پھر رکھتے ہیں۔ آمین۔